معزز سامعین، سڈ رائٹس میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو ایک جن زادے سے کیے وعدے کی پابند تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 3rd ایئر میں پڑھتی تھی۔ عید میلاد النبی کی آمد تھی۔ کالج میں میلاد کی تیاریاں عروج پر چل رہی تھیں۔ تمام ٹیچر اور اسٹوڈنٹ تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ کالج گراؤنڈ میں سٹیج تیار کیا گیا۔ میلاد والے دن وہاں پر بے حد رونق تھی۔ ٹیچر نایاب ہمیشہ کی طرح بہت حسین اور باوقار لگ رہی تھی۔ ان کی عمر تقریباً 32 سال تھی۔ سرخ اور سفید رنگت، سیاہ گھنے بال، سیاہ چمکدار آنکھیں، جو بھی ان سے ملتا تھا ان کا گریویدہ ہو جاتا تھا۔ میں تو بس ان کی دیوانی تھی۔ وہ سفید شلوار قمیض میں کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگتی تھی۔ ایک طالبہ تمام ٹیچر میں موتیوں کے گجرے تقسیم کر رہی تھی۔ اس نے مس نایاب کو پھول دیے تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح انکار کر دیا، اور یہ بات میں مسلسل 2 سال سے نوٹ کر رہی تھی کہ موتی کے پھول دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک کرو سا آ جاتا تھا اور وہ اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیتی تھی۔ میلاد ختم ہو گیا، چھٹی ہو گئی، مگر میں سارے راستے مس کی یہ بات سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ ان کا گھر میرے گھر کے قریب تھا اور اکثر نوٹس وغیرہ کے سلسلے میں مجھے ان کے گھر جانا پڑتا تھا۔ ایک شام میں ان کے گھر جانے کا پروگرام بنا کر نکلی تو راستے میں گجرے والا کھڑا تھا۔ میں نے اس سے گجرے لیے اور اپنی ٹیچر کے گھر کی طرف چل دی۔ مس نایاب گھر پر تھی۔ وہ سادہ سے حلیے میں بھی بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بڑے پیار سے مسکرائی۔ میں نے ان کے سامنے گجرے پیش کر دیے۔ گجرے دیکھ کر وہ ایک دم ایسے ہو گئی جیسے ان کا سانس رک گیا ہو۔ انہوں نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور بولی کہ میں گجرے نہیں پہنتی۔ مگر کیوں؟ میرے اندر کل بلاتا سوال لبوں پر آ گیا۔ بس مجھے پسند نہیں ہے، وہ ایک افسردہ سے لہجے میں بولی۔ مس، آپ کی تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی، میں نے ان سے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ میری بات پر وہ پل بھر کے لیے خاموش ہو گئی اور بولی، بس مجھے اجازت ہی نہیں ملتی۔ ان کی آنکھوں میں دکھ اور اضطراب نمایاں تھا۔ اجازت؟ کس کی اجازت؟ میرے سوال میں حیرت کا عنصر تھا۔ اوہ، تو آج تم میرا انٹرویو لینے آئی ہو؟ پڑھائی کا تمہارا کوئی موڈ نہیں؟ مس نایاب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں آج بھی اپنے سوالوں کے جواب حاصل نہیں کر سکی۔ آہستہ آہستہ ٹائم گزرتا رہا۔ چند دنوں کے بعد میں ان کے گھر دوبارہ گئی تو وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ ان کی چھوٹی بہن غزالہ آئی ہوئی تھی۔ غزالہ آپی، ایک بات آپ سے پوچھوں، اگر آپ برا نہ مانیں؟ میں نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں پوچھو، غزالہ آپی نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ تو مس نایاب سے چھوٹی ہیں، مگر آپ کی شادی ہو گئی ہے، لیکن مس نایاب ابھی تک کیوں غیر شادی شدہ ہے؟ اور وہ موتیے کے گجرے دیکھ کر اتنا عجیب بیہیو کیوں کرتی ہیں؟ میرے لہجے میں ایک تجسس تھا۔ میرے سوالات سن کر غزالہ آپی کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم کالج میں پڑھتے تھے۔ نایاب کی عادت تھی کہ وہ رات کو باغ میں ٹہلا کرتی تھی اور باغ میں طرح طرح کے پھول ہوتے تھے۔ وہاں ایک موتیے کا بڑا سا پودا تھا جس پر شام کو ڈھیروں پھول لگتے۔ آپی کو موتیوں کے پھول بہت پسند تھے۔ دادی ہمیشہ منع کرتی کہ جوان بچیاں رات کے وقت پھول نہیں توڑتی، ادھر نہ جانے کون سی مخلوق ہو، کنواری بچیاں ایسی اندیکھی مخلوق کی نظر میں آ جاتی ہیں۔ مگر آپی ہمیشہ ایسی باتوں پر ہنسا کرتی تھی۔ انہیں ایسی باتوں کا بالکل یقین نہیں تھا۔ ایک رات آپی دیر تک پڑھتی رہی۔ پورا باغ موتیے کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ آپی نے مسحور ہو کر موتیے کے پھول توڑ لیے اور کچھ بالوں میں لگا لیے اور باقی اپنے دوپٹے میں ڈال کر کمرے میں لے آئیں اور اپنے تکیے کے پاس رکھ لیے۔ میں ان سے بولی، آپی آپ تو ویسے ہی بہت پیاری ہیں اور پھولوں کے سنگھار سے آپ مزید خوبصورت لگ رہی ہیں، لیکن آپی آپ نے یہ پھول کیوں توڑے ہیں؟ دادی ناراض ہوتی ہیں۔ میں نے انہیں دیکھ کر کہا، اوہو فضول باتیں مت کرو، میں ان دقیانوسی باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ آپی کے لہجے میں لاپرواہی سی تھی۔ مجھے بہت نیند آ رہی تھی۔ میں نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور نیند کی وادی میں چلی گئی۔
صبح جب ہم کالج جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، میں نے آپی کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ الجھی سی تھی۔ میں نے پوچھا، آپی کیا ہوا ہے؟ تو وہ بولی کہ رات میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا، پھر وین آ گئی اور بات درمیان میں رہ گئی۔ کالج میں آپی کی دوست زویا گیٹ پر انتظار کر رہی تھی۔ فوراً ہی بولی، نایاب ٹرپ پر جانے کی اجازت ملی ہے؟ نہیں زویا، ابو نہیں مان رہے، آپی نے افسردگی سے جواب دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں شام کو آؤں گی انکل سے اجازت لینے، وہ ناراضگی سے بولی۔ آپی رات کو آپ نے کیا خواب دیکھا تھا؟ میں نے صبح والی بات دہراتے ہوئے پوچھا۔ غزالہ، میں نے دیکھا کہ ایک سفید سی کھڑکی ہے، اس میں ایک بڑا سا عقاب بیٹھا ہے۔ اس کی آنکھیں نیلی ہیں، آنکھوں میں عجیب سی پرسراریت تھی کہ خوف محسوس ہوتا تھا، اور اس کے پنجوں میں موتیاں کے پھولوں کی لڑی ہے جو وہ میرے اوپر پھینک دیتا ہے، جس سے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ خواب سنا کر آپی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ شام کو آپی کی دوست زویا نے آ کر امی، ابو اور دادی کو ٹرپ کے لیے منایا۔ آخر کار ہم ٹرپ پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اگلے دن ہم کالج سے مری کی طرف روانہ ہوئے۔ تمام لڑکیوں نے خوب ہلا گلا کیا، وہ گانے گا رہی تھی اور تمام ٹیچرز انجوائے کر رہی تھی۔ غزالہ، آپی نے مجھے آواز دی، دیکھو وہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا، ایک بہت بڑا سا عقاب بس کے ارد گرد اڑ رہا تھا۔ آپی اسے دیکھ کر یکدم خاموش ہوئی۔ رات تک ہم مری پہنچ گئے۔ تھکاوٹ سے برا حال تھا اور سردی انتہائی بڑھ چکی تھی۔ رات کا کھانا کھا کر ہم سونے کی غرض سے اپنے کمرے میں آ گئے۔ آپی کے چہرے پر کچھ فکر کی لکیریں تھیں۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ زویا آپی نے نایاب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زویا، اس کمرے کی کھڑکی بالکل ویسی ہے جیسی میں خواب میں دیکھتی تھی، آپی نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ اب تم ہمیں بور نہ کرو، گولی مارو اس عقاب کے بچے کو، بلکہ تمہیں پتا ہوتا تو میں بابا کی بندوق لے آتی، زویا جوش سے بولی۔ زویا کی بات پر ہم سب ہنس پڑے۔ نایاب پلیز کھڑکی تو بند کر دو، ایمان سے کہیں، پلیز یار کھڑکی تو بند کرو، کہیں ہماری برف نہ بن جائے۔ آپی نے ہنستے ہوئے کھڑکی بند کر دی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ نایاب، تم نے رات کھڑکی بند نہیں کی تھی؟ زویا آپی نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، میں نے تو خود کھڑکی بند کی تھی، میں نہیں جانتی کہ یہ کیسے کھل گئی۔ آپی نے حیران ہوتے ہوئے کھڑکی کو دیکھا۔ کھڑکی کے پاس ایک پر گرا تھا۔ میں نے آپی کے نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ بھی پر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ پر کسی بڑے عقاب کا لگ رہا تھا۔ خیر، اگلے دن ہم صبح سویرے سیر کے لیے نکل گئے۔ بہت برف باری ہو رہی تھی، ہم سب بہت انجوائے کر رہے تھے، سب لڑکیاں تصویریں لے رہی تھی۔ اتنے میں نے دیکھا ایک خوبصورت سا لڑکا گجرے بیچ رہا ہے۔ شکل و صورت سے وہ ہرگز گجرے والا نہ لگ رہا تھا، وہ مسلسل نایاب کو گھور رہا تھا، جیسے نایاب کے علاوہ وہاں کوئی دوسرا نہ ہو۔ زویا آپی اس کے اس طرح دیکھنے پر آپی کو چھیڑنے لگی اور آپی بالکل گمسم ہو گئی۔ ارے بھائی گجرے والے، یہ گجرے کتنے کے ہیں؟ زویا آپی نے قریب جا کر پوچھا۔ یہ مفت ہیں اور یہ ان کے لیے ہیں، اس نے آپی کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں جی، ان کے لیے مفت کیوں ہے؟ سنبھالو اپنے گجرے، یہ کہتے ہوئے زویا آپی نے گجرے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ یکا یک وہ درد سے چلانے لگی۔ زویا آپی کا ہاتھ سرخ ہو گیا، جیسے ہاتھ جل گیا ہو۔ ہم سب زویا آپی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میری نظر اچانک اس لڑکے پر پڑی جو ہر چیز سے بے نیاز صرف آپی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں نے خوف سے جھرجھری سی لی۔ زویا آپی کا ہاتھ کیسے جلا؟ آگ کہاں تھی؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ ہم سب واپس ہوٹل آ گئے۔ زویا آپی نے ہمارے پوچھنے پر بتایا کہ اس لڑکے کا ہاتھ اس قدر گرم تھا جیسے اس نے اپنا ہاتھ بھٹی میں ڈال دیا ہو۔ بات بہت عجیب اور ناقابل یقین تھی۔ صبح پھر سے ہم سیر کے لیے نکلے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ بہت سی لڑکیاں اور ٹیچر شاپنگ کر رہی تھیں۔ اچانک میری نظر اس لڑکے پر پڑی، وہ آج بھی آپی کو دیکھ رہا تھا، اور آپی جان کر بھی انجان بن گئی اور اشارے سے منع کیا کہ زویا کو پتہ نہ چلے ورنہ وہ لڑنے پہنچ جائے گی۔ اگلے دن جب ہم گھر واپس آئے، گھر آتے ہی آپی کی طبیعت شدید خراب ہو گئی اور کوئی دوا اثر نہ کر رہی تھی۔
بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر ایک عجیب و غریب حرکت روز آپی کے ساتھ ہونے لگی۔ آپی ہر روز موتیے کے پودے کے پاس بے ہوش ملتی، نہ جانے کیسے وہ رات کو باغ میں پہنچ جاتی۔ ہم نے یہ سب دادی کو بتایا۔ دادی بہت عبادت گزار تھی اور فوراً معاملے کی نزاکت کو بھاپ گئی۔ بیٹا آج میں تم لوگوں کے کمرے میں سوؤں گی، دادی نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ امی ابو بھی بہت پریشان تھے کہ بیٹھے بٹھائے کیا مصیبت آ پڑی ہے، نہ جانے میری بچی کو کس کم وقت کی نظر لگی ہے۔ امی نے سوئی ہوئی آپی پر افسردہ نگاہ میں نظر ڈالی۔ میری نظروں میں وہ گجرے والا لڑکا اچانک آیا جس کی چمکدار نیلی آنکھیں آپی پر جمی تھی، مگر میں نے امی کو نہیں بتایا کہ کہیں امی پریشان نہ ہو جائے۔ نایاب ٹھیک ہو جائے گی دلہن، تم فکر نہ کرو، دادی نے امی کو تسلی دی۔ میں ایک انجانے خوف میں مبتلا تھی کہ اب نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ رات کو دادی ہمارے کمرے میں عبادت کر رہی تھی اور ان کی تمام توجہ آپی پر تھی۔ آپی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اچانک رات 12 بجے موتیے کی تیز خوشبو آنے لگی۔ میری نیند تو خوف کے مارے پہلے ہی اٹھ چکی تھی اور اس تیز خوشبو پر ہم سب کے ہوش اڑ گئے۔ دادی سب محسوس کر رہی تھی مگر وہ قرآن پڑھنے میں مصروف تھی۔ ایک دم دروازہ تیز ہوا کے جھونکے سے کھلا۔ آپی گہری نیند سو رہی تھی مگر وہ اچانک سے اٹھ بیٹھی۔ وہ ابھی بھی نیند میں ہی تھی اور اٹھ کر باہر جانے لگی۔ میری آنکھیں خوف اور حیرت سے پھٹی جا رہی تھی۔ دادی نے فوراً اٹھ کر آپی کو پکڑ لیا اور دروازے کی کنڈی لگا دی۔ میرا تو خوف سے برا حال ہو گیا تھا، البتہ آپی گہری نیند میں تھی۔ پھر ساری رات وقفے وقفے سے دروازے پر دستک ہوتی رہی مگر دادی نے دروازہ نہ کھولنے دیا۔ اگلے دن بہت مصیبت بھرا تھا۔ آپی کی حالت بہت جنونی ہو گئی، آنکھیں سرخ، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ دادی کو بڑی خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ ہم سب بہت پریشان تھے، امی کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ دادی نے ابو سے کہا کہ کسی اوپر والی چیز کا خلل لگتا ہے، کسی اللہ والے سے بات کرو۔ شام کو آپی کو ایک مزار پر لے گئے۔ وہاں ایک عورت نے آپی کو دیکھا تو بتایا کہ اس بچی پر کسی جن کا سایہ ہے جو بہت طاقتور ہے اور وہ اس لڑکی کو نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے ایک سرخ دھاگا دیا اور کہا کہ یہ لڑکی کی کلائی پر باندھ دو، اگر اس کو اتارا تو وہ جن اسے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ دھاگا باندھنے کے بعد آپی بالکل پرسکون ہو گئی۔ غزالہ سچ سچ بتاؤ، آخر نایاب کو کیا ہوا ہے؟ امی روتے ہوئے اچانک مجھ سے پوچھنے لگی۔ امی میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں نے گڑبڑاتے ہوئے وضاحت کی۔ تم دونوں دن رات ساتھ ساتھ ہوتی ہو، کچھ تو ایسا ہوا ہوگا جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اب کی بار دادی نے پوچھا۔ پھر میں نے آپی کا موتی کے پھول لگانے کا واقعہ اور سیر کا واقعہ سب کچھ امی کو بتایا۔ اس کے بعد یہ مصیبت آئی ہے۔ آئے ہائے، کتنا میں منع کرتی تھی کہ کنواری بچوں کو احتیاط کرنی چاہیے، اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، دادی نے سر پیٹتے ہوئے کہا۔ دھاگا باندھنے کے بعد آپی قدرے بہتر تھی۔ رات کو میری آنکھ باتوں کی آواز سے کھل گئی۔ میرا سانس تو پل بھر کے لیے رک سا گیا۔ پورے کمرے میں موتی کی دل فریب خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آپی آپ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ وہ نادیدہ مخلوق میری نگاہوں سے اوجھل تھی۔ کچھ دیر بعد باتوں کی آوازیں بند ہو گئی اور کمرے سے موتی کی خوشبو بھی ختم ہو گئی۔ میں نے آپی کو دیکھا تو وہ سو گئی تھی۔ ان کی دونوں کلائیوں میں گجرے تھے اور وہ لال دھاگا کہاں گیا میں نہیں جانتی۔ میں خوف سے بھاگتی ہوئی امی ابو کے کمرے میں گئی اور انہیں سب کچھ بتایا۔ اگلے دن ابو اپنے ایک دوست کو لے آئے جو روحانی علم رکھتے تھے۔ ابو نے انہیں آپی کے متعلق سب کچھ بتایا۔ عامل صاحب جب آپی کے کمرے تک پہنچے تو دیکھا آپی کھڑکی میں کھڑی ہیں اور عامل صاحب کو غصے سے دیکھ رہی ہیں۔ ان کی آنکھیں سرخ اور انگارہ ہو رہی تھی، بکھرے ہوئے بال انہیں مزید وحشت زدہ بنا رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں چھری تھی۔ عامل صاحب کو دیکھتے ہی انہوں نے حملہ کر دیا اور وہ بیچارے اپنے دفاع میں کچھ کرتے کہ آپی نے انہیں زخمی کر دیا۔ عامل صاحب کافی پریشان ہو گئے اور سب گھر والے بے حد غمزدہ تھے۔ ان کے جانے کے بعد آپی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ وہ نہا دھو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی اور اپنے بال سنوارتی۔ میں نے ان سے پوچھا، ابھی آپ کہیں جا رہی ہیں؟ تب انہوں نے انتہائی ناگواری سے جواب دیا کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ آواز
اور یہ انداز ہرگز آپی کے نہ تھے۔ پھر وہ بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں آج کی رات بالکل نہیں سوؤں گی اور آپی کی تمام حرکت پر نظر رکھوں گی۔ 12 بجے کے بعد کمرے میں موتی کی تیز خوشبو پھیلی۔ خوشبو سے مجھے شدید قسم کی غنودگی ہونے لگی، مگر میں نے زبردستی خود کو سونے سے باز رکھا۔ آپی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ نایاب، تم صرف میری ہو، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ایک دن میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اف میرے خدا، اگر اس وقت میں اپنے آپ پر قابو نہ پاتی تو شاید میری چیخ نکل جاتی۔ وہی مری والا لڑکا جس کی نیلی آنکھیں تھی، وہ گجرے والا تھا۔ وہ آپی سے باتیں کر رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں گجرے پہنا رہا تھا۔ اس کے انداز میں بے پناہ محبت تھی۔ اچانک وہ آپی کا ہاتھ پکڑ کر باہر جانے لگا۔ مجھ میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آئی کہ میں اٹھ کھڑی ہوئی اور مضبوط آواز میں بولی، رک جاؤ، تمہیں حضرت سلیمان کا واسطہ ہے۔ میری آواز سنتے ہی وہ سرخ رنگ کے بگولے کی صورت اختیار کر کے باہر نکل گیا اور آپی بے ہوش ہو گئی۔ صبح میں نے یہ تمام باتیں اپنے گھر والوں کو بتائی۔ ابو اپنے ایک دوست کے پاس گئے اور پریشانی بیان کی۔ اس عالم نے بتایا کہ میں اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ جن بہت طاقتور ہے اور میری جان لے سکتا ہے۔ آخر کوئی نہ کوئی اس مسئلے کا حل تو ہوگا۔ ابو بڑے پریشان تھے۔ ہاں، ایک ہستی ہے جنہیں میں جانتا ہوں، وہ بہت نیک اور اللہ والے ہیں۔ کافی دیر بعد وہ بولے، وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ امی ابو دونوں فوراً راولپنڈی روانہ ہو گئے۔ گھر میں صرف میں، آپی اور دادی تھے۔ وہ رات ہم پر بڑی بھاری گزری۔ دادی ہمارے کمرے میں مسلسل پڑھائی کر رہی تھی اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ ضرور رات کو کچھ ہونے والا ہے۔ آپی اپنے بستر پر لیٹی خاموش تھی اور چھت کو گھور رہی تھی۔ کتنی خوبصورت اور زندہ دل ہوتی تھی وہ، مگر اب کیسے مرجھا کر رہ گئی تھی۔ میں آپی کو دیکھتے ہوئے دکھی ہو رہی تھی۔ دادی بار بار آپی پر دم کر رہی تھی۔ 12 بجے کمرے میں تیز موتی کی خوشبو پھیل گئی۔ خوشبو سے مجھے پھر سے غنودگی ہونے لگی۔ آپی کے چہرے پر بے چینی صاف نظر آتی تھی۔ وہ اس طرح کیفیت میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ دادی ان کی ہر حرکت پر نظر رکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے غافل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جن آپی کو اپنے ساتھ لے جاتا اور انہیں ہم ہمیشہ کے لیے کھو دیتے۔ دادی نے مجھے اشارہ کیا کہ خبردار، دروازہ کسی صورت میں نہیں کھولنا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کی آواز پر آپی کی پریشانی عروج پر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، میں نے انہیں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دادی اور میں نے انہیں قابو کرنے کے لیے رسی سے باندھ دیا۔ دستک تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ دروازہ ابھی ٹوٹ جائے گا۔ آپی کی حالت جنونی سی ہو گئی اور وہ ہمیں غضبناک نظروں سے گھور رہی تھی۔ دادی مسلسل قرآن آیت کا ورد کر رہی تھی۔ کافی دیر دستک کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس خاموشی میں کوئی طوفان ہے۔ باہر بالکل خاموشی تھی۔ تبھی کچھ دیر بعد مجھے ابو کی آواز آئی، نایاب دروازہ کھولو۔ اس وحشت زدہ ماحول میں ابو کی آواز سن کر میری جان میں جان آئی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولتی، رک جاؤ غزالہ، دادی نے سختی سے کہا۔ دادی، ابو کی آواز ہے، میں بے چینی سے بولی۔ غزالہ، یہ تمہارا باپ نہیں، یہ دھوکہ ہے، دادی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ دادی، وہ باہر کھڑے ہیں، کہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، میں نے التجا کی۔ دادی بولی، غزالہ چپ ہو جاؤ۔ میں ڈر کر خاموش ہو گئی۔ آواز دوبارہ آئی، نایاب دروازہ کھولو۔ آواز میں شدید غصہ تھا۔ آپی آواز سن کر مزید بے چین ہوئی۔ آواز پھر آئی۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ باہر ابو نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہوتے تو امی ایک بار آواز ضرور دیتی یا مجھے اور دادی کو پکارتی۔ صرف آپی کا نام ہی کیوں لیا جا رہا ہے؟ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر بعد پھر دستک ہوئی اور باہر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ شاید وہ لڑکا رو رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے عاجزانہ انداز میں کہا، نایاب پلیز دروازہ کھولو۔ کافی دیر سسکیوں کی آواز آتی رہی۔ آواز بہت دردناک تھی۔ لمحے بھر کے لیے مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ پھر جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، اس کے رونے کی آواز بھی بند ہو گئی اور اس کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی۔
میں نے اور دادی نے نماز ادا کی اور اللہ سے مدد مانگی۔ دعا مانگتے ہوئے میری نظر آپی پر پڑی تو وہ ابھی تک رسی سے بندھی تھی اور نہ جانے کب سو چکی تھی۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر بڑا رونا آیا، مگر یہ ان کی زندگی کے لیے بے حد ضروری تھا۔ صبح امی ابو شاہ صاحب کو لے آئے۔ وہ تقریباً 60 یا 70 سال کے تھے، چہرہ انتہائی نورانی تھا۔ ابو انہیں آپی کے کمرے میں لے آئے۔ وہ آپی کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ کیوں میاں، خود جاؤ گے یا ہم تمہیں تمہاری دنیا تک چھوڑ آئے؟ شاہ صاحب مسکرا کر بولے۔ میں اس لڑکی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، آپی ایک مردانہ آواز میں بولی۔ جانا تو پڑے گا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ پہلے تمہیں اس کی سزا ملے گی، شاہ صاحب نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ یکدم ہی آپی نے توڑ پھوڑ شروع کر دی اور شاہ صاحب پر حملہ کرنے والی تھی کہ اچانک انہوں نے ایک زوردار تھپڑ مارا اور آپی بے ہوش ہو گئی۔ شاہ صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی اور کمرے سے نکل کر سیدھا باغ میں چلے گئے اور ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے۔ وہ موتیے کے پودے کو اکھاڑ کر پھینک رہے تھے۔ اچانک انہوں نے ابو سے کہا کہ اس پودے کو فوراً جلا دیں، اس خبیث کا یہی بسیرا ہے۔ جاتے وقت شاہ صاحب نے 2 ہدایتیں دی۔ ایک تو آپی کی فوراً شادی کر دی جائے، دوسرا انہیں کبھی موتی کے پھول نہ پہنائے جائیں، اور آپی کو تعویذ بھی دیا تاکہ حفاظت رہے۔ اس دن آپی بے حد ہلکی پھلکی لگ رہی تھی، مسکراتے ہوئے یوں اٹھی تھی جیسے گہری نیند کے بعد انسان جاگتا ہے اور تازہ دم ہو جاتا ہے۔ ابو کے ایک دوست کے بیٹے کا رشتہ آپی کے لیے آیا، مگر میرا دل وہم میں مبتلا تھا کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ آپی کے کمرے سے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ میں بھاگتی ہوئی اندر گئی تو دیکھا آپی بے ہوش تھی اور ان کے ہاتھوں میں موتیے کے گجرے تھے۔ میں نے سر پکڑ لیا کہ آپی کو موتیوں کے پھول منع ہے، شاید کسی لڑکی نے تیار کرتے ہوئے انہیں پہنائے تھے۔ تھوڑی دیر بعد امی نے روتے ہوئے آپی کے جہیز کا سامان جلنے کی اطلاع دی۔ سٹور میں پڑا تمام سامان اچانک آگ لگنے سے خود بخود جل گیا۔ ابھی ہم پریشان ہی ہو رہے تھے کہ فون پر اطلاع ملی کہ دلہا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ کافی زخمی ہے، یعنی وہ مخلوق دوبارہ آ چکی تھی اور یہ سب اس کی انتقامی کارروائی تھی۔ ابو نے شاہ صاحب کو فون کیا، وہ کسی کام سے لاہور آئے ہوئے تھے۔ یہ شاید ہماری خوش قسمتی تھی، وہ جیسے ہی آئے آپی انہیں دیکھتے جنونی سی ہو گئی۔ انہوں نے آپی کی طرف کچھ پڑھ کر پھونکا اور خود بھی پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد بولے، میں نے آپ سب کو منع کیا تھا کہ اس بچی کو موتیوں کے پھولوں سے دور رکھنا، مگر آپ لوگوں نے میری بات پر غور نہیں کیا۔ شاہ صاحب غلطی ہو گئی، آئندہ شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ ابو بے حد عاجزی سے بولے، آج اگر میرے آنے میں دیر ہو جاتی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بچی کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ شاہ صاحب افسوس بھرے لہجے میں بولے، آج میں اس کا پکا بندوبست کر کے جاؤں گا۔ انہوں نے پڑھائی شروع کر دی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ جنگ کر رہے ہوں یا کسی کو مار رہے ہوں۔ چند لمحوں بعد اس کی آواز سنائی دی، کچھ بھی ہو جائے میں نایاب کو نہیں چھوڑوں گا، وہ صرف اور صرف میری ہے، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس لڑکے کی دردناک آواز میں بڑی ضد تھی۔ جانا تو پڑے گا، وہ اٹل لہجے میں بولے۔ کافی دیر پھر پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران اس لڑکے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ تکلیف سے رو رہا تھا اور معافی مانگ رہا تھا۔ آخر ہمارے ساتھ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے؟ اس لڑکے کی آواز میں بڑی تکلیف تھی۔ ہم بھی دل رکھتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، پھر ہمیں کیوں جدا کر دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ فطری لحاظ سے ٹھیک نہیں۔ تم آگ سے بنے ہو اور ہم مٹی سے۔ تم نقصان پہنچاتے ہو، وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ تم طاقتور ہو، وہ کمزور ہیں۔ جنات اور انسان کے تعلق میں سارا نقصان صرف انسان کا ہے۔ شاہ صاحب کے لہجے میں اب نرمی تھی۔ میں نے کھڑکی سے ذرا جھانکا تو وہ لڑکا نڈھال بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر زخم تھے۔ مجھے پل بھر کے لیے اس کی حالت پر بڑا رحم آیا۔ پھر ہمیں انسان سے محبت کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ لڑکا نڈھال لہجے میں بولا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ جب ہم اپنی حدود کو توڑتے ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کی دنیا میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ جنات اپنی دنیا کے اصول و قوانین توڑتے ہیں
اور انسان اپنی دنیا کے۔ محبت پر کسی کا اختیار نہیں، مگر نفس پر تو اختیار ہے۔ یہ لڑکی اور اس کے گھر والے تم سے نجات چاہتے ہیں۔ وہ انسان ہے اور انسانوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ تم نے یہ ظاہری خوبصورتی تو اختیار کر لی، لیکن کیا کبھی اپنی اصلی شکل اس کو دکھا سکو گے؟ کیا یہ تم سے خوف نہیں کھائیں گے؟ وہ لڑکا جواباً خاموش رہا۔ تم ہماری بات مان لو، ہم تمہیں جانے دیں گے۔ شاہ صاحب نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا، مگر میری 2 باتیں ماننا پڑیں گی، پھر میں اپنی محبت سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ وہ لڑکا انتہائی افسوسناک لہجے میں بولا، کون سی 2 باتیں؟ شاہ صاحب نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ایک یہ کہ یہ کبھی موتیا کے پھول نہیں پہنے گی اور نہ ہی کبھی شادی کرے گی۔ وہ لڑکا بولا، ٹھیک ہے، تمہاری دونوں شرطیں منظور ہیں، مگر آئندہ تم اسے کبھی تنگ نہیں کرو گی۔ شاہ صاحب نے اسے پابند کر دیا۔ اس کے بعد وہ لڑکا غائب ہو گیا اور اس کے جانے کے فوراً بعد ہی آبی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے وہ دونوں شرطیں ہمیشہ کے لیے مان لی تھیں۔ مس نایاب کے بارے میں یہ ساری حقیقت جان کر وزالہ آپی اور میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں اپنے گھر آ گئی، مگر میں اب بھی سوچتی ہوں کہ مس نایاب کو آخر کس بات کی سزا ملی ہے۔ محبت اس جن نے کی، مگر سزا مس نے اٹھائی ہے۔ یہ کیسی محبت تھی؟ پتہ نہیں اب انہیں شادی کی اجازت کبھی ملے گی یا نہیں۔ پیارے سامعین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔